حسین کے کو اسپانسر ہیں بامبے مرکنٹائل بینک، 80 سال سے آپ کی خدمت میں۔ انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ آداب، یہ ہے سمے نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے کا اردو نیوز چینل عالمی سمے۔ اپنی خاص پیشکش ہمارے ہیں حسین لے کر حاضر ہوں میں لئیق رضوی۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستانی محرم کی، اس میں ہندوستانی آرٹ، ادب اور فلموں کی۔ ہمارے ساتھ ہیں معروف دانشور، فلم ساز اور ادیب سید مظفر علی صاحب۔ آپ کا استقبال ہے عالمی سمے میں۔ مظفر علی صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہندوستان کا جو محرم ہے اس میں بہت سے رنگ ہیں۔ ہندوستان کا جو آرٹ ہے، موسیقی ہے، ادب ہے، اس نے اور جلا پیدا کی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان صورتوں کو؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو محرم جو ہے ہندوستان کے لیے وہ ایک ہندوستان کا سانسکرتک دھروہر ہے، اور یہ ہندوستان کی جو ایک ملی جلی تہذیب ہے اس کا سب سے خوبصورت پیشکش ہے، سب سے خوبصورت سنگم ہے۔ اور ہم لوگوں نے تو ظاہر ہے وراثت میں ہم کو ملا محرم، اور ہمارے تمام سب احساس جو ہیں ان سے وہ جڑا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ہم کو اس سے ایک طریقے سے اس سے جو طاقت ملتی ہے وہ سوز و گدازی، اور ایک فنکار کے لیے سوز و گدازی جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ کے کلام میں یا آپ کے آرٹسٹک ایکسپریشن میں سوز نہیں ہے تو وہ بے اثر ہے۔ تو یہ ایک وراثت ہے، اور جہاں جہاں جس کو عطا ہوئی ہے اس کے وہ ایک طریقے سے معجزے کی شکل میں ہے جی۔ اور اس درد کو محسوس کرنا اور اس کو پرونا اپنی زندگی میں، اپنے فن میں، اپنے ہنر میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدرت کی دین ہے اور ایک بہت بڑا احسان ہے، بلکہ ایک طریقے سے بزرگوں کی دعا ہے۔ اب ایک کہا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے جو ان کی مرید تھے ان کو جو دعا دی تو وہ تھی آنکھ کا آنسو اور گدازی قلب، اور یہ سب جا کے جڑتا ہے کربلا سے۔ تو کربلا میں جو ایک جسے کہنا شدت احساس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک فنکار کے لیے۔ ایک جو بھی شخص کسی بھی انسانی کاوش سے جڑا ہے اس کے لیے۔ جی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو ورنہ آپ تصور کریں کہ 1400 برس پہلے کا ایک واقعہ، عرب کا واقعہ ہے، لیکن جب وہ ہندوستان آیا اور یہاں وہ ذکر شروع ہوا تو یہاں کے جو اصل باشندے تھے انہوں نے بھی اسے گہرائی کے ساتھ محسوس کیا اور اسے اپنایا۔ تو وہ وہی اس پیغام کی جو کیفیت ہے وہ، اور اس میں جو کیتھارسس اور گداختی کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہندوستان نے مجھے لگتا ہے کہ اپنایا اسے۔ امام حسین کا تو ایک وہ بھی تھی ان کی التجا کہ ہم کو ہندوستان بھیج دو، اور رسول خدا نے بھی کہا مجھے ہند کی طرف سے محبت کی خوشبو آتی۔ تو کہیں نہ کہیں دونوں میں کوئی کامن تھریڈ ہے، ایک ٹروتھ ہے جو محرم کی شکل میں ابھر کے آتا ہے۔ اور میرے والد ایک قصہ سناتے تھے، ان کے والد کے جو بزرگ تھے راجا صاحب اویل، ہندو راجا تھے، اور ایک ابا جان جو ولایت سے لوٹ کے آئے تو ان سے ملنے گئے، تو محرم کا زمانہ تھا تو وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو ابا جان نے پوچھا چچا زمین پہ کاہے لیٹے ہو؟ کہنے لگے تم مورکھ ہو، جانت نہیں کہ محرم ہے؟ تو ابا جان نے کہا محرم کا آپ سے کیا لینا دینا؟ پھر ان کا تم مورکھ ہو،
کہہ لیں جو پرجا کا مذہب وہ ہمارا مذہب، ہمارا کوئی الگ تھوڑی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو چھوتی ہیں. اصل میں محرم کو سمجھنا، دیکھیے تصوف میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر و باطن. تو جو ظاہر ہو رہا ہے وہ تو ایک چیز ہے، جو اندر معاملہ ہے وہ کچھ اور چیز ہے. ہم لوگ ظاہر میں پھنس جاتے ہیں. ظاہر میں بھی ٹھیک ہے معاملہ، کیونکہ بظاہر اگر آپ حسن پیدا کر رہے ہیں، آرکیٹیکچر پیدا کر رہے ہیں، دستکاری پیدا کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی باطن ہے. جی اس کے اندر بھی ایک حسن چھپا ہوا ہے، ایک راز چھپا ہوا ہے. تو لیکن یہی ہے کہ محرم کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے یہ راز در راز ہے. اس میں جتنا آپ اس کے پڑھتے ہیں راز کے، وہ میرے خیال میں سمجھ کے باہر جتنا قریب جائیں گے اور کھلتے چلے جاتے ہیں. کشیر آنچ جانے عاشقاں در دشت ہجرت می کشد کس ندیدم کشتگانے کربلا. جو ہجر کی شدت عشق میں ہو سکتی ہے وہ کربلا کے شہید ہی میں ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گی. تو اس طریقے سے تصوف میں بھی اور شاعری میں بھی محرم کا ایک عجیب سا ایک مطلب ایک مڑوڑ لینے والی ایک چٹکی ہے جو آدمی کو دل ملا دیتی ہے. جی آپ نے تصوف کا ذکر کیا. مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں محرم کی ان صورتوں کو فروغ دینے میں صوفیہ کا بڑا کام ہے، اور انہوں نے جس طرح سے غیر مذاہب تک ذکر کو پہنچایا. اب دیکھیے نا، تصوف سے ہی ایک طریقے سے حب اہل بیت زندہ ہے. جی ایک فقیر وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا وہ کیا ہے علاوہ عشق کے، اور عشق کی بنیاد ہے اہل بیت سے عشق، ہے کہ نہیں؟ اور ظاہر ہر محفل سما شروع ہوتی ہے قول سے ان کنت مولا فہذا علی مولا، ہے نا؟ تو عشق کی ابتدا بھی تم، عشق کی انتہا بھی تم. یہ صورتیں ادب میں جیسا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، ہندوستان کے ادب کو بالخصوص شاعری کو تو ایک معراج پہ پہنچا دیا ذکر نے. مرثیہ کہا جاتا ہے کہ عرب اور فارس سے آیا، لیکن اردو شاعری نے میر انیس اور مرزا دبیر نے، ہر شخص نے کوئی بچا نہیں. جوش کو لیجئے آپ، کسی کو بھی لیں آپ، فیض کو لیجئے، یہ لوگ جو ہیں یہ سب سوچ تو وہیں سے آتا ہے. گانے والوں کو لیجئے. جی جی. تو ہندوستانی جو موسیقی ہے اس نے بھی وہ ایک طرح سے خراج عقیدت پیش کیا بہتر سے بہتر طریقے سے. مطلب کچھ اس کا جواب ہی نہیں ہے. جو اس میں جو نکھار آیا ہے وہ سب عشق سے آیا ہے اور سوز سے آیا ہے. اس کے علاوہ لوک گیتوں میں ذکر کربلا ہے. آپ اور ہم دونوں اودھ سے آتے ہیں تو وہاں دہے کا ایک بہت مالدار سلسلہ ہے. بعض دوسرے علاقوں میں زاریاں پڑھی جاتی ہیں اور دوسرے. یہ مجھے لگتا ہے کہ مرثیوں سے پہلے کی روایت ہے. عشق کی تمام جو کیفیتیں ہیں وہ صرف وہ مٹی سے جڑی ہیں، اور مٹی میں خوشبو کربلا سے آتی ہے. تو جہاں جتنا آپ کچے علاقوں میں جائیں گے اتنا آپ کو اس میں گدازی اور حسن نظر آئے گا. بڑے بڑے شہروں میں تو لگتا ہے کہ چٹانوں سے آواز جو ہے وہ لوٹ کے آ رہی ہے، لیکن یہ مطلب اس کا پرواز اور اس کا پینیٹریشن کچھ الگ ہی ہے جو کچی مٹی میں. بہت مناسب بات آپ نے کہی کہ وہ مٹی وہ زیادہ جڑتی ہے، اور اگر ذرا نم ہو تو کیا کہیں. وہ تو نم، اگر کربلا نہیں ہوگی تو مٹی نم ہی نہیں ہوگی. تو ناظرین، مظفر علی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. ابھی وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں. انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین. بریک کے بعد آپ کا پھر استقبال ہے. آج بات ہو رہی ہے ہندوستانی محرم کی
اور ہمارے ساتھ ہیں معروف فلم ساز سید مظفر علی صاحب. اچھا، ادب اور فلم کی باتیں ہوں گی، اب تھوڑی سی بات صحافت کی. آپ کا ایک پرچہ بھی انگریزی میں جو آ رہا ہے اس میں بھی بعض شماروں میں محرم کا ذکر ہے، خاص صوفیہ کے حوالے سے. صوفیہ ذرا ایک عوام کے حوالے سے، عوام صوفیہ کا مطلب عوام تک پہنچنا. تو ہاں، میں نے یہ کتاب نکالی تھی صوفی تو عوض، اس میں کچھ آرٹیکلز ہیں جو محرم پہ ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اودھ کی گنگا جمنی تہذیب جو ہے اس سے جڑا ہوا یہ کلچر ہے. تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ آدمی کو جوڑنے کی کوشش ہے کہ کس طریقے سے انسان کو مطلب انسان سے جوڑا جائے. تو اس میں محرم کا بہت بڑا اس میں رول ہے. آرٹ کی جو دوسری صورتیں ہیں، جو طرز تعمیر ہے، امام باڑی جس طرح سے بنے، اس کے علاوہ جو اور دستکاری کی صورتیں ہیں جو وابستہ ہوتی ہیں محرم سے، علم، پٹکے، تازیے، جسے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی ہمیں باریکی پہ کام کرنا چاہیے. امام باڑوں، اب آج کل کیا ہے کہ لوگوں کے اندر جمالیات ختم ہو گئی ہیں، تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ حسن کیا چیز ہے. اب وہ ان کو لگا کہ یہ اب ماربل لگا دو، تو اٹھا کے اچھی خاصی چیز جو اس میں ایک پتھر جن میں پرانی کہانی کتنے لوگوں کے پیروں قدموں کے نشان مس ہوں گے، وہ آپ نے اٹھا کے پھینک دی، اور آپ نے گلابی رنگ کا ماربل لگتا ہے کسی بزنس مین کے کہ آپ نے شو روم سے دیکھ کے خرید کے امام باڑے میں لگا دیا. وہی سمجھنے کا ایک جو خیر ہے وہ لوگ وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. تو بہرحال ہم یہ نہیں کہتے ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ محسوس تو کر سکتے ہیں. امام باڑوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کا جو امام باڑہ جو ہے مجھے لگتا ہے وہ ایک احساس کی جگہ ہے. جلال و جمال دونوں وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایک امام باڑہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. عورتیں بنا لیتی ہیں اپنا کسی چیز میں، لیکن وہ بھی خیر ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ کو امام باڑہ بنانا ہے تو مجھے لگتا ہے اودھ میں لوگ سکھا گئے ہیں کہ امام باڑے کا جو مطلب جاہو جلال کیا ہونا چاہیے. بڑا امام باڑہ مطلب عمارت سامنے ہی آتے ہی وہ لگتا ہے کہ ہم کسی بڑی بارگاہ میں آ گئے ہیں. تو وہ مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے بھی کیا کیا ہو چکا ہے، ہم سے کچھ آگے زمانے میں ہوا کیا کیا کچھ، پھر بھی ہم غافلوں نے آ کے کیا 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 کچھ. تو ہم آج کل آ کے نئے زمانے میں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم عقل آرائی بلا ضرورت کے لیے اس چیز میں کر رہے ہیں جو چیز ایک اسٹیبلش ہو چکی کہ یہ اس میں اپنا حسن ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک مہم چلنا چاہیے اب، جس میں ہر چھوٹی چھوٹی دستکاری جو ایک طریقے سے روح سے جڑی ہے، امام حسین سے جڑی ہے، اس کو کس صورت سے ہم اس میں باریکی اور ایک جسے کہنا چاہیے اثر پیدا کریں. حضرت علی جو تھے وہ اپنے وقت میں ہر دستکار گلڈ کے انجمن کے صدر تھے، تو کسی وجہ سے ہوئے نا. ان کو معلوم تھا کہ یہ چیز اگر میں یوں بناؤں گا تو یہ دل کے اندر جائے گی، اور اس کو اگر اس کو ایسے چھوڑ دیں گے تو وہ مطلب وہ اپنے حماقت کے اعتقاد کے حساب سے یا اپنی سوچ کے حساب سے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. اور اسی سلسلے کو لے کے، اسی سوچ کو لے کے مطلب برکت پیدا ہوتی ہے. تو برکت پیدا کرنا جو ہے وہ بڑی چیز ہے. ماتم تو اپنی جگہ پہ ہے، ماتم تو ایک سبب ہے برکت کا، لیکن برکت بذات خود ایک اور علامت ہے. جی جی بالکل. تو وہ اسی وقت آتی جب آپ کو دل سے، ہاں جب تک کہ جسے کہنا چاہیے حضرت علی کی سوچ نہ لگی ہو اس میں.
اقبال نے کہا نا ستیز گاہے جہاں نہیں نہ حریف پنج فگن نئے وہی فطرت اسد اللہ وہی مرحبی وہی ہم انتری. مطلب فطرت جو ہے وہ جب تک مولائی نہیں ہوگی تب تک حسن نہیں پیدا ہوگا. ہم لوگ حماقت میں پھنسے ہوئے. یہی تو گمن میں دکھایا کہ یہ جو ایک ٹریڈیشن آدمی کو پکڑ لیتا ہے نا تو وہ پرواز نہیں کرنے دیتا ہے, اسیر ہو جاتا ہے. اسیر ہو جاتا ہے. آپ نے ازائی علامتوں کا ذکر کیا. تعزیہ دیکھیے ہم لوگوں کے علاقے میں ایک پوربی تعزیہ ہے, اس میں دیکھیے نا ہندوستانی آرٹ کے کتنے رنگ ہیں. پتنگی کاغذ اور بانس کی کھبچیوں سے کیا کیا صورتیں بناتے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے. تعزیے کو دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. مطلب صرف اس لیے نہیں کہ آپ اپنے گھر پہ آ کے رکھیں, آپ اس میں کیا علامتیں پیدا کر سکتے ہیں اس میں اپنی سوچ سے اور اس کے ہنر سے. یہ بہت امپورٹنٹ, کیونکہ حسن کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. اس کے علاوہ پنجے, علم, پٹے, ان میں دیکھیے نا آپ ایک فنکار کے طور پر, ایک دستکار کے طور پر کس عقیدت سے اور کس فنکاری سے ان چیزیں بنائیں. یہ چیزیں ہیں, یہ ساؤنڈ میں بھی ملیں گی آپ کو, ویژول میں بھی ملتی ہیں, انگلیوں کی جنبش میں بھی ملتی ہیں, اور آپ کو پاؤں کے تھاپ اور چال سے بھی ملتی ہیں. تو ہر چیز میں ایک رقص کا عالم ہے جو سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں, جو نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ اپنا چرخہ بنے گھوما کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ان صورتوں پر ابھی اور کام کیے جانے کی ضرورت ہے؟ کچھ کسی میں کام کر رہے ہیں کیا؟ یہ کوئی بھی کام کریں اس کو احساس نہیں ہونا چاہیے وہ کام ہے. اس کو لگنا چاہیے کہ وہ آپ کے عبادت ہے, وہ سانس آپ کی سانس کی طرح ہے. کام کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ایک آپ کی فطرت ہے وہ, اس میں جب ایک چیز آ جاتی ہے پھر وہ کام نہیں ہوتا ہے. لیکن آج کا زمانہ جو ہے وہ دوسرا ہو گیا ہے. تو مظفر علی صاحب, اس گفتگو میں بہت سے نئے پہلوؤں پہ آپ نے روشنی ڈالی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, جیسا کہ مظفر علی صاحب فرما رہے تھے کہ ہندوستان کا محرم دنیا کے دوسرے محرم سے بالکل منفرد ہے. ہندوستان کے آرٹ نے, ادب نے, اس کی فلموں نے ہندوستان کے محرم کی جو جھلک پیش کی ہے وہ دنیا کے کسی اور حصے میں نظر نہیں آتی. یہاں کے آرٹ نے جو صورتیں ازائی تبرکات کی پیش کی ہیں, یوں لگتا ہے کہ جیسے تمام فنکاروں نے, تمام فن نے امام حسین کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکا دیا ہے. اس خاص پیشکش میں آج بس اتنا ہی. پھر ہوگی ملاقات. آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے. ہندوستان کا جو محرم ہے وہ بالکل منفرد ہے عرب اور ایران کے محرم سے, بالکل منفرد. جس طرح کی یہاں شرکت ہے غیر مسلموں کی, مسلمانوں کے بھی تمام فرقے جس طرح سے شامل ہوتے ہیں, آپ کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ دیکھیں, یہ سانحہ کربلا تو ہے لیکن ریفرنس اور فیلنگز سب ہندوستانیوں کی ہے. جو سانحہ جو ہے وہ کربلا کا, اس میں ایک سبق ہے, ایک تدریس ہے. حق کی باطل پر, نیک کی بد پر, سچائی کی جھوٹ پر, اچھائی کی برائی پر, اور خیر کی شر پر, اور اہنسا کی ہنسا پر جیت کی. انسان کو بیدار ہو لینے دو, ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار ہو لینے دو, ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہمارے ہیں حسین. بریک کے بعد آپ کا پھر استقبال ہے. آج بات ہو رہی ہے ہندوستانی محرم کی, اور ہمارے ساتھ ہیں معروف فلم ساز سید مظفر علی صاحب. اچھا, ادب اور فلم کی باتیں ہوں گی, اب تھوڑی سی بات صحافت کی. آپ کا ایک پرچہ بھی انگریزی میں جو آ رہا ہے ہو, اس میں بھی بعض شماروں میں محرم کا ذکر ہے, خاص صوفیہ کے حوالے سے. صوفیہ زیادہ ایک عوام کے حوالے سے. عوام, صوفیہ کا مطلب عوام تک پہنچنا. تو ہاں, میں نے یہ کتاب نکالی تھی
صوفی تو اودھ، اس میں کچھ آرٹیکلز ہیں جو محرم پہ ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اودھ کی گنگا جمنی تہذیب جو ہے اس سے جڑا ہوا یہ کلچر ہے. تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ آدمی کو جوڑنے کی کوشش ہے کہ کس طریقے سے انسان کو مطلب انسان سے جوڑا جائے. تو اس میں محرم کا بہت بڑا اس میں رول ہے. آرٹ کی جو دوسری صورتیں ہیں، جو طرز تعمیر ہے، امام باڑے جس طرح سے بنے، اس کے علاوہ جو اور دستکاری کی صورتیں ہیں جو وابستہ ہوتی ہیں محرم سے، علم، پٹکے، تازیے، جسے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی ہمیں باریکی پہ کام کرنا چاہیے امام باڑوں. اب آج کل کیا ہے کہ لوگوں کے اندر جمالیات ختم ہو گئی ہیں، تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ حسن کیا چیز ہے. اب وہ ان کو لگا کہ یہ اب ماربل لگا دو، تو اٹھا کے اچھی خاصی چیز جو اس میں ایک پتھر جن میں پرانی کہانی کتنے لوگوں کے پیروں قدموں کے نشان مس ہوں گے، وہ آپ نے اٹھا کے پھینک دی، اور آپ نے گلابی رنگ کا ماربل لگتا ہے کسی بزنس مین کے کہ آپ نے شو روم سے دیکھ کے خرید کے امام باڑے میں لگا دیا. وہی سمجھنے کا ایک جو خیر ہے وہ لوگ وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. تو بہرحال ہم یہ نہیں کہتے ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ محسوس تو کر سکتے ہیں. امام باڑوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کا جو امام باڑہ جو ہے مجھے لگتا ہے وہ ایک احساس کی جگہ ہے. جلال و جمال دونوں وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایک امام باڑہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. عورتیں بنا لیتی ہیں اپنا کسی چیز میں، لیکن وہ بھی خیر ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ کو امام باڑہ بنانا ہے تو مجھے لگتا ہے اودھ میں لوگ سکھا گئے ہیں کہ امام باڑے کا جو مطلب جاہو جلال کیا ہونا چاہیے. بڑا امام باڑہ مطلب عمارت سامنے ہی آتے ہی وہ لگتا ہے کہ ہم کسی بڑی بارگاہ میں آ گئے ہیں. تو وہ مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے بھی کیا کیا ہو چکا ہے، ہم سے کچھ آگے زمانے میں ہوا کیا کیا کچھ، پھر بھی ہم غافلوں نے آ کے کیا 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 کچھ. تو اب ہم آج کل آ کے نئے زمانے میں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم عقل آرائی بلا ضرورت کے لیے اس چیز میں کر رہے ہیں جو چیز ایک اسٹیبلش ہو چکی کہ یہ اس میں اپنا حسن ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک مہم چلنا چاہیے اب، جس میں ہر چھوٹی چھوٹی دستکاری جو ایک طریقے سے روح سے جڑی ہے، امام حسین سے جڑی ہے، اس کو کس صورت سے ہم اس میں باریکی اور ایک جسے کہنا چاہیے اثر پیدا کریں. حضرت علی جو تھے وہ اپنے وقت میں ہر دستکار گلڈ کے انجمن کے صدر تھے، تو کسی وجہ سے ہوئے نا. ان کو معلوم تھا کہ یہ چیز اگر میں یوں بناؤں گا تو یہ دل کے اندر جائے گی، اور اس کو اگر اس کو ایسے چھوڑ دیں گے تو وہ مطلب وہ اپنے حماقت کے اعتقاد کے حساب سے یا اپنی سوچ کے حساب سے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. اور اسی سلسلے کو لے کے، اسی سوچ کو لے کے مطلب برکت پیدا ہوتی ہے. تو برکت پیدا کرنا جو ہے وہ بڑی چیز ہے. ماتم تو اپنی جگہ پہ ہے، ماتم تو ایک سبب ہے برکت کا، لیکن برکت بذات خود ایک اور علامت ہے. جی جی بالکل. تو وہ اسی وقت آتی جب آپ کو دل سے، جب تک کہ جسے کہنا چاہیے حضرت علی کی سوچ نہ لگی ہو اس میں. اقبال نے کہا نہ ستیز گاہے جہاں نہیں، نہ حریف پنج فگن میں، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی ہم انتری. مطلب فطرت جو ہے وہ جب تک مولائی نہیں ہوگی تب تک حسن نہیں پیدا ہوگا. ہم لوگ حماقت میں پھنسے ہوئے. یہی تو گمن میں دکھایا کہ یہ جو ایک ٹریڈیشن آدمی کو پکڑ لیتا ہے نا تو وہ پرواز نہیں کرنے دیتا ہے، اسیر ہو جاتا ہے.
آپ نے ازائی علامتوں کا ذکر کیا. تعزیہ دیکھیے ہم لوگوں کے علاقے میں ایک پوربی تعزیہ ہے, اس میں دیکھیے نا ہندوستانی آرٹ کے کتنے رنگ ہیں, پتنگی کاغذ اور بانس کی کھربچیوں سے کیا کیا صورتیں بناتے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے. تعزیے کو دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, مطلب صرف اس لیے نہیں کہ آپ اپنے گھر پہ آ کے رکھیں, آپ اس میں کیا علامتیں پیدا کر سکتے ہیں اس میں اپنی سوچ سے اور اس کے ہنر سے. یہ بہت امپورٹنٹ, کیونکہ حسن کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. اس کے علاوہ پنجے, علم, پٹے, ان میں دیکھیے نا آپ ایک فنکار کے طور پر, ایک دستکار کے طور پر کس عقیدت سے اور کس فنکاری سے ان چیزیں بنائیں. یہ چیزیں ہیں, یہ ساؤنڈ میں بھی ملیں گے آپ کو, ویژول میں بھی ملتی ہیں, انگلیوں کی جنبش میں بھی ملتی ہیں, اور آپ کو پاؤں کے تھاپ اور چال سے بھی ملتی ہیں. تو ہر چیز میں ایک رقص کا عالم ہے جو سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں, جو نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ اپنا چرخہ بنے گھما کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ان صورتوں پر ابھی اور کام کیے جانے کی ضرورت ہے؟ کچھ کسی میں کام کر رہے ہیں کیا؟ یہ کوئی بھی کام کریں اس کو احساس نہیں ہونا چاہیے وہ کام ہے, اس کو لگنا چاہیے کہ وہ آپ کے عبادت ہے, وہ سانس آپ کی سانس کی طرح ہے. کام کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو ایک آپ کی فطرت ہے وہ, اس میں جب ایک چیز آ جاتی ہے پھر وہ کام نہیں ہوتا ہے. لیکن آج کا زمانہ جو ہے وہ دوسرا ہو گیا ہے. تو مظفر علی صاحب, اس گفتگو میں بہت سے نئے پہلوؤں پہ آپ نے روشنی ڈالی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, جیسا کہ مظفر علی صاحب فرما رہے تھے کہ ہندوستان کا محرم دنیا کے دوسرے محرم سے بالکل منفرد ہے. ہندوستان کے آرٹ نے, ادب نے, اس کی فلموں نے ہندوستان کے محرم کی جو جھلک پیش کی ہے وہ دنیا کے کسی اور حصے میں نظر نہیں آتی. یہاں کے آرٹ نے جو صورتیں ازائی تبرکات کی پیش کی ہیں, یوں لگتا ہے کہ جیسے تمام فنکاروں نے, تمام فن نے امام حسین کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکا دیا ہے. اس خاص پیشکش میں آج بس اتنا ہی, پھر ہوگی ملاقات. آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے. ہندوستان کا جو محرم ہے وہ بالکل منفرد ہے.